السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ کے خصوصی ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں شاہد میتھلا۔ آپ بہت ہی اسپیشل ایڈیشن آج دیکھ رہے ہیں۔ میں اس وقت گوادر میں موجود ہوں اور گوادر اور بلوچستان کی بہت ہی اہم شخصیت اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال علیانی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جام کمال صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے ہارڈ ورکنگ ہیں، بڑے ڈوئر ہیں اور گورننس کے حوالے سے بھی ان کی ریٹ بہت بہتر ہے باقی صوبوں کی نسبت، لیکن انفارچونیٹلی شاید میڈیا پر پروجیکشن اتنی نہیں مل پاتی ہے، میڈیا پر شیئر اتنا زیادہ نہیں ہے بلوچستان کا، تو اس لیے چیزیں ذرا ڈم ہو جاتی ہیں، اس طرح سے پروجیکٹ نہیں ہو پاتی ہیں۔ واٹس ایپ کے انہوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں، ڈفرینٹ گروپس ہیں جہاں بیوروکریٹس کو مینیج کرتے ہیں، گورننس کے ایشوز کو، پرفارمنس کے ایشوز کو خود لک آفٹر کرتے ہیں ان لائک ادر پروونسز۔ اور آج ہم نے ان کے ساتھ کافی سارے پروجیکٹس بھی وزٹ کیے، کافی میسو اور اچھے پروجیکٹس تھے جن کی کمنگ ڈیز میں ہمیں آؤٹ پٹ بھی ملتا نظر آ رہا ہے، لیکن اگین وہی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی موجود ہے۔ میں بلکہ یہ بھی بات کہوں گا آن ریکارڈ کہ پنجاب میں 2 سالوں میں اتنے پروجیکٹس نہیں ہم نے امپلیمنٹ ہوتے دیکھے یا آن گراؤنڈ نہیں دیکھے ہیں جتنے آج ایک دن میں ہم نے انوگریٹ کیے ہیں یا دیکھے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا چینج آ رہا ہے بلوچستان میں، اس کو کیٹر کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ میڈیا کے لیے اچھا خاصا کیچ موجود ہے، لیکن کس طرح سے میڈیا اس آئی وڈ سے کہ اپرچونٹی ہے کس طرح سے ٹیپ کرتا ہے، میڈیا پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جام صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، اور میں انٹرو سے ہی اپنا سوال کروں گا۔ بہت ایکسکلوسیو اور بڑا میسو کام کر رہے ہیں آپ، پرفارمنس وائز بھی کافی اچھی چیزیں کر رہے ہیں، میڈیا پر نظر نہیں آ رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ جی شاہد صاحب، آپ نے بات بالکل کسی حد تک درست بھی کی ہے۔ میرا ایک بڑا پرسنل پرسپیکٹو ہے کہ انلیس یو ڈونٹ ہیو تھنگز آن گراؤنڈ تو اس کا واویلا کرنا کوئی فائدہ مند بھی نہیں ہے۔ ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ انیشیلی جب آپ نے انیشیٹ کیے تھے وہ پروجیکٹ انیشیٹ ہی نہ ہوتے تو سال بعد شاید میڈیا آتا اور کہتا جی آپ نے تو تختی لگائی ہوئی ہے لیکن گراؤنڈ پہ تو کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے بڑا سوچا، میں نے کہا انشاءاللہ لیٹس برنگ ان تھنگس، کم از کم ایک ایسی فیز میں چیزیں ہوں جہاں میں آپ کو کچھ دکھا بھی سکوں۔ اور الحمدللہ شاید یہ وہ ٹائم آ گیا ہے جو میرے ذہن میں تھا کہ بلوچستان میں یہ ساری چیزیں جب اپنی کسی 60-70% پہ کھڑی ہوں گی تب ہمارا انٹریکشن میڈیا کے ساتھ تھوڑا زیادہ ہوگا، اور پھر کم از کم میں ان کو کسی حد تک بتا بھی سکوں گا، دکھا بھی سکوں گا، لوگ خود بھی دیکھیں گے۔ سیکنڈلی، بلوچستان تھوڑا شائع رہا ہے میڈیا میں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ بلوچستان میں شاید وہ پریزنس آف میڈیا اس لیول تک ابھی تک نہیں آئی ہے، بیکاز کوئٹہ بھی بہت عرصے ایک بڑے ٹرموائل میں رہا، تو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ آف الیکٹرانک میڈیا اس طرح نہیں بن سکی جو دوسرے شہروں میں ہے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں اٹس ریوائیونگ، سلولی اینڈ گریجولی ریوائیونگ۔ بٹ اگین آئی وڈ سے چونکہ ہم بلوچستان کے لوگ تھوڑا کنزرویٹو ماحول میں اپنے کو رہ کے میڈیا پہ بھی نہیں آتے، بٹ انشاءاللہ یو ول بی سینگ دس چینجنگ ود ٹائم۔ لیکن سوشل میڈیا کا میں بھرپور استعمال کرتا ہوں۔ جی آپ کے ٹویٹس کافی ایکٹیولی وائبرنٹلی ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگس، مجھے یہ بتائیے گا کہ 2 سال پہلے کا بلوچستان اور آج کے بلوچستان میں فرق کیا ہے؟ میں شاید صاحب چونکہ ایک پاس ایکسپیرینس فادر، فیملی، ریلیٹیو سب کے حوالے سے بلوچستان کا رہا ہے، وین آئی بیکیم دا سی ایم لوگوں نے اپنا ایک ٹرسٹ مجھ پہ ڈالا، ہماری کولیشن پارٹنرز نے ڈالا، میں نے اپنی اسیسمنٹ کی کہ بلوچستان از اے گورننس ایشو، دیر از نو ادر ایشو۔ فنڈ کا کوئی ایشو نہیں ہے، کرنے کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، بٹ دا اونلی تھنگ از کہ ہمارے پاس گورننس کا میتھڈالوجی کبھی ٹھیک نہیں بنی، اور اس کی وجہ میں نے جو اسیس کیا وہ ایک ہی ہے۔ یہاں پہ جو پولیٹیکل سیناریو ہمارا ہے، یہ جو پولیٹیکل ایک سسٹم ہے، وہ ووٹ بینک تک تو بڑا ٹھیک ہے، لیکن وہ جب ایگزیکیوٹنگ یا ایگزیکٹو کی طرف آتا ہے ہم ایگزیکٹلی اسی کو پک کر کے اس سے گورننس بھی کرانا چاہتے ہیں، which is not possible. So in order to have a governance success آپ کو اپنی گورننس کی میتھڈالوجی اپنانی پڑے گی، ٹوٹلی پولیٹیکل میتھڈالوجی اس پہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتی۔ ہم نے اس کو چینج کیا، ہم نے چیزوں کو پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ دیکھا، کمپٹنسی، کیپیسٹی، ٹائم لائنز، بجٹنگ، فائنینشیل بجٹنگ، ڈی سینٹرلائزیشن، گورننس سسٹمز تھرو آئی ٹی، کیونکہ میں اور آپ جتنا بھی ایک ہینڈڈلی خود کرنا چاہیں ہم گورننس اسٹرکچر کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ٹیکنالوجی کا فائدہ، واٹس ایپ کا فائدہ، میں
the way I've been using WhatsApp, بہت سارے لوگ مجھے کبھی کبھی کہتے ہیں جی آپ واٹس ایپ پہ سرکار چلا رہے ہیں. میں کہا نہیں, سرکار واٹس ایپ پہ نہیں چل رہی ہے, سرکار کے لوگوں کی مانیٹرنگ واٹس ایپ پہ ہو رہی ہے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں, کر بھی رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. اینڈ دین یو ہیو اے گڈ ٹیم ایز ود یو ایز اے پولیٹیکل ٹیم, اور آپ کا اپنا اسٹاف ایسا کمپیٹنٹ ہو اور آپ نے ان کو KPIs بنا کے اگر دیے ہیں, سو دین اٹ بیکمز ایزی. لیکن میں اگر ایک رینڈملی اندھیرے میں اگر گورننس کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ PSDP کہاں ہے, بجٹنگ کدھر ہو رہی ہے, میکینزمس کیا ٹھیک ہے نہیں ہے, فالو اپ ہو رہا ہے, مانیٹرنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں, کون سے اسٹیپس لے رہے ہیں؟ دو چیزوں کو جیسے میں نے فیل کیا اپنے اس 2.5 سال کے ٹینیور میں کہ کیا پرابلم ہے. گورنمنٹ کا سب سے بڑا پرابلم جو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, دیٹس لیٹ پروسیسنگ. بیوروکریٹک جو سسٹم بنا ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کا بھی delays ہوتے ہیں. اس لیے ہے کہ ان کے پاس بھی میکینزم نہیں ہے. ہم نے ہاف اسٹیپ میں تو اس کو کور کیا ہے, جس میں اور ان کو بائی بک جانا ہوتا ہے, اس لیے نہیں, not because of that, because the process is such, even the senior bureaucrats don't know where is this file, where it's been processed. بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہم نے فرسٹ اسٹیج میں ایک فائل ٹریکنگ سسٹم بنایا, like I basically can tell you where this file is بالکل and ٹھیک. for how many days and at whose table, so you will make them اور اس کو responsible. اتنا عرصے سے زیادہ وہاں پہ رکنا نہیں چاہیے. ایگزیکٹلی نہیں. تو ہم جب اس کی انالیسس شیٹ بناتے ہیں ہر مہینے کی, سو وی ٹیل دا سیکرٹریز کہ یہ فائل آپ کے پاس 4 مہینے سے ہے, یہ آپ کے پاس 6 مہینے سے ہے. جام صاحب, آج ہم نے 10-12 پروجیکٹس دیکھے ہیں اور ان میں سے بڑے خوبصورت بھی تھے, جیسے اسٹیڈیم تھا اور بھی باقی بھی پروجیکٹس ہیں. مجھے بریفلی بتائیے گا کہ یہ 8-10 پروجیکٹس کیا ہیں اور کس طرح سے سوشیو اکنامک سرکمسٹانسز چینج ہوں گے بلوچستان کے عوام کے. اس میں دیکھیں جی, ٹو بی ویری بیسک لے مین ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہوئے گورننس کا, میں نے جب ہم شروع میں گورن میں آئے تو میں نے کہا جی ایک ضلع کو کیا چاہیے, صحت چاہیے, اسکول چاہیے, کالج چاہیے, روڈ چاہیے, ہاسپٹل چاہیے, اسپورٹس چاہیے, انٹرٹینمنٹ چاہیے, ٹورزم چاہیے, ہیومن ریسورس چاہیے, ویمن ڈیولپمنٹ چاہیے. 15 چیزیں آپ بیٹھ کے ود ان 1 hour کر سکتے ہیں. جو سنگھار پارک ہے ایک, وہاں پہ فرسٹ آبزرویٹری بن رہی ہے پاکستان کی, جہاں سے 360 کا ویو آ سکے گا سمندر کا, سی کا. یہ بھی فرسٹ ان پاکستان ہے. فرسٹ ان پاکستان. یہ بڑا مشہور سن سیٹ پوائنٹ ہے, ویئر دا سن سیٹس ایگزیکٹلی, اینڈ اٹس اے 360 ڈگری سی سراؤنڈنگ یو آن ٹاپ آف اے ہل اینڈ اے ماؤنٹین. تو ایک انفراسٹرکچر ہونا چاہیے. تو یہ یہاں کے لیے ہم نے تھوڑا سا بنایا ہے. وی آر میکنگ 9 ریزورٹس. 2 کا آج افتتاح آپ کے ساتھ ہم نے انوگریشن کیا ہے, 7 more to come. وی آر میکنگ اے ماسٹر پلان آف دا ہول کوسٹ, کہ اس کوسٹ کو بننا کیسے چاہیے. اچھا, گوادر میں سی پیک بھی آیا اس کی, لیکن ہم بہت میجر انویسٹمنٹ نہیں دیکھتے ہیں. $700 million کے میکسیمم پروجیکٹس ہیں جو گوادر میں ہو رہے ہیں, وچ از آئی وڈ سے کہ انفارچونیٹ ہے, بیکاز اگر $64 billion کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو اس کا چنک بہت چھوٹا ہے جو گوادر کو مل رہا ہے. اور ادروائز بھی اس کے مسائل ہیں. یہاں پہ ہیلتھ سسٹم بڑا کمپرومائزڈ ہے جو ہم نے دیکھا ہے, اسکول سسٹم بھی بڑا کمپرومائزڈ ہے. اس کے علاوہ مچھیرے بھی, فشر مین آئے دن ہڑتال کر رہے ہیں. کیوں نہیں یہ مسائل حل ہو پہلے پا رہے ہیں؟ تو شاہد صاحب یہ 700 بھی ایکچولی بلوچستان میں نہیں ہے. پورٹ پورے ملک کے لیے ہوتا ہے, اور ایک جو ایکسپریس وے ہے وہ بھی پورٹ کے ساتھ کنیکٹیویٹی اس کی روڈ ہے. سی پیک میں میرا خیال یہاں پہ شاید ایکچولی کوئی 20-30 کروڑ سے زیادہ پورے صوبے میں کوئی کام نہیں ہوا ہے. ہپکو کی سی پیک میں ارلی ہارویسٹ کا ایک پروجیکٹ لگا, بٹ دیٹس گیونگ ٹو دا نیشنل گریڈ. تو یہاں پہ انفارچونیٹلی میں بار بار اسی لیے کہتا ہوں کہ وی مسڈ اے ویری بگ اپرچونیٹی, اور وہ بلوچستان خود اس کا ذمہ دار ہے. اچھا, میں فیڈرل کو بھی نہیں کہتا, کیونکہ ہمارے اس 2013 سے 2018 کی قیادت اگر پش کرتی, $10 ارب بھی, اس $50-60 ارب میں سے 10 ارب چلے $5 ارب بھی لے آپ آتی. تو منسٹر تھے, آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ جی, دا انفارچونیٹ, کیونکہ اور یہی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے پھر ہمیں پارٹی بھی چھوڑنی پڑی. میرا تو یہی خیال ہے, اور میرے پاس انفارمیشن ادروائز بھی میری آبزرویشن بھی یہی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب تو آپ کی بڑی عزت کرتے تھے. دل کی بات میں نہیں جانتا, لیکن میں آئی بلیو کہ انسان کی ریسپیکٹ اور انسان کا جو ایک ادھر ان کسی کے ساتھ ریلیشن شپ ڈپینڈس آن فزیکلی پریکٹیکلی وٹ یو ریسپونڈ. بلوچستان کے ایشوز پہ آئی واز ناٹ نیور آن بورڈ. ایون جنرل قادری صاحب واز نیور آن بورڈ. بلوچستان کی ڈیولپمنٹ میں وٹ ایور وی یوز ٹو سجیسٹ وہ اتنا سیریسلی نہیں لیا جاتا تھا.
CPEC पे, हालांकि I was never in the CPEC committee also, being an MNA and the coast, जो हमारा मेरा आधा हल्का यहीं का है, and so many reasons were, तो वो आपकी बात एक लिहाज से ज़रूर सही है कि हमने अपना प्रोटेक्ट किया, ज़्यादा करना चाहिए था, लेकिन जिन लोगों की एक्सेस मियाँ साहब तक थी, जनरल कादिर साहब की किसी हद तक थी, फिर डॉक्टर मालिक साहब, हासिल बिजंजो साहब, महमूद खान अच्छी साहब, फजल रहमान साहब, they had like any access to him, then they could have gotten, I feel. वो एक्सेस आप नहीं इंजॉय कर रहे थे? नहीं, हम तो पहले I didn't have, you know, that we didn't have access. अच्छा, तो ये जो मकामी मसाइल हैं बड़े माइनर से हैं, ये तो हल हो सकते हैं? जी, मैं उस पे इस तरह हूँ, देखिए ग्वादर जब बना तो ग्वादर में एक बड़ी जेन्युइन बात निकलती थी, जी ग्वादर के लोगों के लिए क्या है. सो व्हेन आई बिकेम द CM ओवर है, हम इधर आए अपनी कैबिनेट के साथ, हमने विजिट 2-3 किए, तो लोग जब हमारे पास आते थे, जी हमारी सेहत नहीं है, हमारे पास रोड ठीक नहीं है, हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास पानी नहीं आ रहा, एंड व्हाट डू वी हैव. तो उनकी बात बड़ी ठीक थी. और मछेरे आए थे, जी आप ये तो रोड बंद कर रहे हैं, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो एक्सप्रेस वे भी एक्सेस नहीं है. सो मैंने ये रियलाइज़ किया कि लेट्स स्टार्ट गिविंग टू द पीपल फर्स्ट. यानी आप मैं कुछ पब्लिक, और वो काम नहीं जो पब्लिक जिनको यूज़ करती है. हमने पानी का मसला सबसे पहले सॉल्व किया, और आप ये यकीन नहीं करेंगे, सालाना 3.5 अरब रुपए पिछली गवर्नमेंट के वाटर डिपार्टमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स को मीरानी डैम से टैंकरों के पैसे देती थी. ये जो फिशरमैन है, ये आए दिन हड़ताल क्यों कर रहे हैं? इनका कंसर्न ये भी है कि एक्सप्रेस वे बना दिया गया, जो कि अच्छा तो है, लेकिन उनकी लाइवलीहुड भी खासी मुतासिर हुई है, सबसे पहले जी ये हो रहा था कि जब ये एक्सप्रेस वे बनने जा रहा था, तो यहाँ ईस्ट बे एंड वेस्ट बे है, यहाँ भी फिशरमैन है, यहाँ भी फिशरमैन है. ईस्ट बे के फिशरमैन ने कहा कि जी ये जो आप एक्सप्रेस वे बना देंगे, तो हम हमारे लांचें समंदर में कैसे जाएंगी और हम इनको कैसे इधर लाएंगे. फिर फाइनली एक ये पूरा प्लान चेंज करवाया, फेडरल गवर्नमेंट ने इनिशिएट अच्छा लिया. खुसरो बख्तियार उस ज़माने में होते थे, ही रियली हेल्प्ड अस आउट. फिर इसके अंदर 3 ब्रिजेस डाले गए, ताकि उन ब्रिजेस के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये समंदर का पानी जो उन ब्रिजेस से अंदर आता है, ये अपने लांचे ले जा भी सकते हैं और अंदर भी ला सकते हैं. सो दिस वाज अ वेरी बिग रिलीफ फॉर दीज पीपल, जिसके लिए हमेशा ये बंद करते थे. अब उनका एक छोटा सा इशू रह गया है, इंशाल्लाह वो भी हम सॉर्ट आउट कर देंगे. एक्सेस का प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेक वाटर का एक छोटा सा प्रॉब्लम है, उसकी सर्वे हो रही है. फेडरल गवर्नमेंट ने उसकी सर्वे कंप्लीट करा दी है GPA के साथ, वाटर पोर्ट अथॉरिटी के साथ. इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट PGP में एग्जीक्यूशन की तरफ आ जाएगा. प्राइम मिनिस्टर ने कसीरुल जहती पैकेज अनाउंस किया है जनूबी अजला जो बलोचिस्तान के हैं, बहुत मल्टी डायमेंशनल है वो पैकेज. लेकिन हमने देखा कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान भी उन्होंने अनाउंस किया था, 1100 अरब रुपए का था, लेकिन अभी इत्तेहादी नाराज हैं जिनके लिए पैकेज अनाउंस किया गया था. तो इस तरह से माजी में भी बहुत सारे ऐलानात होते रहे हैं बलोचिस्तान के लिए भी, उस तरह का सिलसिला तो नहीं होगा? मैं जी अपनी जजमेंट हमेशा कोशिश करता हूँ बेस करूँ जो हो या ना हो. माजी में नहीं हुआ, मैंने एक स्टैंड लिया और अपनी जजमेंट दी. जब से खान साहब 2.5 साल आए हैं, देयर फ्यू थिंग्स जिन पे मैं अपनी जजमेंट आपको बताऊंगा. नौलंग डैम 15 साल पुराना डैम है, कभी नहीं हुआ, इस दफ़ा होने जा रहा है. विंदर डैम तकरीबन पिछली गवर्नमेंट्स ने किया, नहीं हुआ, अभी टेंडर हो चुका है, उस पर काम बनने जा रहा है. CPEC का वेस्टर्न रूट की हमेशा हमने बात की, कभी नहीं हुआ, काम स्टार्ट हो गया है. होशाब, खुजदार, पोर्ट, एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट, ये वो थे, ठीक है इनिशिएट पहले थे, लेकिन हुए नहीं. ग्राउंड पे जाके 4-4, 5-5, 6-6 साल लग रहे, नहीं हुए. प्लानिंग कमीशन में फंसते गए, जो भी गए. सो बलूचिस्तान के हवाले से आई एम सीइंग थिंग्स मूविंग. मैं सिंध की, पंजाब की, KP की बात नहीं कर सकता, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ओवर देयर. बट एज लॉन्ग एज बलूचिस्तान इज कंसर्न, आई थिंक सो द वर्क्स व्हिच आर विद फेडरल गवर्नमेंट, दे आर मूविंग गुड. बीइंग अ कोalition पार्टनर विद हिम एंड बलूचिस्तान रिक्वायरमेंट. और मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ बड़ी उनकी कल तकरीर में भी लगी, देखिए यू नीड टू रियली फील द नीड ऑफ दोज पीपल, और बलूचिस्तान की एक नीड है. बलूचिस्तान को अब कोई इग्नोर नहीं कर सकता. मैं आपको बताऊं, whether it's CPEC, whether it's RECODEC, whether it's future need of connectivity through Central Asia and even CPEC route, आप बलूचिस्तान को अब इग्नोर नहीं कर सकते. तो द बेस्ट थिंग इज इन्वेस्ट. कल वैसे उन्होंने ये भी बात की है कि बलूचिस्तान की महरूमी के जिम्मेदार माजी के हुक्मरान हैं, माजी की हुकूमतें और सरदार भी हैं, तो आप भी तो सरदार
دیکھیے بلوچستان میں سردار بھی ہیں، بلوچستان میں نواب بھی ہیں، بلوچستان میں عام شہری بھی ہیں، سب لوگ ہیں جو سیاست میں بھی ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے آپ کی اپنی چیز میں کہا، بلوچستان کی پسماندگی کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم پہلے ہیں، اور بعد میں ہم کسی اور کو اس کا کہہ سکتے ہیں کہ ان کا بھی قصور ہے. لیکن چونکہ بلیم گیم ایزی ہے تو آپ بتا دیں کہ جی وفاق نے نہیں کیا، سینٹر نے نہیں کیا، اسٹیٹ نے نہیں کیا. بٹ ہماری کمزوریاں رہی ہیں، ہمیں ماننا پڑے گا. اور وہ کمزوری اور کچھ نہیں ہے، ہماری کمزوری صرف یہ رہی ہے کہ the way we should have pursued our projects and our planning strategies and our governance وہ ہم نہیں کر پائے. اچھا جام صاحب، پی ڈی ایم بنی، جی. آپ کے اگینسٹ بھی یہاں پہ جلسہ ہوا، جی. اور یہاں بلوچستان کے جو مقامی رہنما تھے انہوں نے بھی اچھا خاصا بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیا اور اشتعال انگیزی والی اسپیچز بھی کی. وہ کہتے ہیں جی یہ والی جو گورنمنٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے اور ماؤتھ پیس بھی ہے. تو 2017 میں حکومت گرانے والوں میں کون کون شامل تھا؟ جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، ثناء اللہ ظاہری وزیر اعلیٰ تھے. جی پی ڈی ایم کے سٹیج پہ جتنے بھی تقاریر کر رہے تھے وہ سب شامل تھے، سوائے میرا خیال پی ایم ایل این این کے، باقی سب شامل تھے. اس میں ثناء اللہ ظہری صاحب کے جو گورنمنٹ جو پہلے تو انہیں دیکھیں ہٹائی نہیں گئی، یہ اس کو تھوڑا چینج کرنا پڑے گا. جی. ثناء اللہ ظہری صاحب نے ریزگنیشن دی تھی. اف یو آر اے سٹنگ چیف منسٹر، اف یو آر اے پارٹی پریزیڈنٹ، آپ کا پرائم منسٹر ہے پارٹی کا، آپ ریزائن کیوں دے رہے ہیں؟ آپ ریزائن نہ دیں. آپ نے خود ریزائن دیا، جس کا مطلب ہے آپ نے اپنی حکومت خود ختم کی. یس، جب آپ اپنی حکومت ختم کرتے ہیں تو ویکیوم از آلویز فلڈ. اور ایک بہت بڑی ریزنٹمنٹ ان کے اگینسٹ تھی. اختر مینگل صاحب کے بعد نیشنل پارٹی کے جناب ڈاکٹر مالک صاحب کے پارٹی کے اندر موجود ہوتے ہوئے ایم پی ایز انہوں نے بھی مخالفت کی. پی کے میپ کے ممبرز نے کی، جے یو آئی نے کی. سب سے زیادہ جے یو آئی فرنٹ پہ تھی. لیکن حیرت کی بات ہے کہ میاں صاحب کے جو سٹنگ ایم پی ایس تھے جنہوں نے یہ سارا کیا، انہوں نے کسی کو پارٹی سے نہیں نکالا. نکال سکتے تھے، پارٹی ڈسپلن ہے. اس کا مطلب ہے کہ شاید وہ بھی راضی تھے کہ ثناء اللہ صاحب کی ثناء اللہ صاحب کی حکومت گرے. تو یہ ایک بڑا سوالیہ ہے. شاید اس سوال کے جواب سردار صاحب نے ریسنٹلی دے دیا ہے کہ انڈائریکٹلی انہوں نے بھی بول دیا کہ شاید میری پارٹی بھی مجھے گرانا چاہتی تھی. ثناء اللہ ظاہری صاحب نے آپ کو ووٹ کیوں کیا؟ دیکھیں ثناء اللہ ظہری صاحب جب اس پورے ایپیسوڈ سے نکلے، جب انہوں نے استعفیٰ دیا، پھر قدوس بزنجو صاحب آئے، پھر ایک گورنمنٹ بنی، پھر ساری چیزیں آئیں. اب ثناء اللہ ظہری صاحب میرے خیال شاید بہت سارے ایسی چیزوں سے ان کو بھی شاید پتہ چلا ہوگا، جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ اف مائی پارٹی از ناٹ اوننگ می ان اے وے، سو وٹ آپشنز ڈو آئی ہیو. کیا میں اپوزیشن میں، وہی والی بات ہوئی جو پی ڈی ایم کے سٹیج پہ ہوئی کہ اختر مینگل صاحب نے کہا کہ جی ثناء اللہ ظہری صاحب سٹیج پہ نہیں آئیں گے. تو ان کی آپس میں رنجشیں بہت زیادہ ہیں. تو انہوں نے اسٹل ہی آپٹیڈ فار می اینڈ آئی ایم گریٹفل دیٹ انہوں نے اپنا ایک ٹرسٹ ظاہر کیا. تو ان کی جو ایک آپس کی ایک رنجش ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو کبھی بھی اس اپوزیشن کا حصہ نہیں بنا. جام کمال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پی ڈی ایم کے نیریٹو پر بھی بات کریں گے کہ ملک دشمن ہے، نواز شریف ملک دشمن ہے یا نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جام کمال صاحب، ابھی قادر بلوچ صاحب بڑے اہم رہنما تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے کوئٹ کر دیا پارٹی. آپ نے ان کو اپروچ کی ہے، شمولیت کی دعوت دی ہے؟ جی ابھی تک تو ڈائریکٹلی اپروچ ہمارا ان کے ساتھ نہیں ہوا ہے، بس انشاءاللہ وین آئی گو بیک ہم پارٹی کی ایک سینٹرل کمیٹی کے ہمارا انشاءاللہ ارادہ ہے، جو ہمارے سینئر سارے دوست ہیں بیٹھ کے ابھی ٹرائی ٹو سی کہ کس اپروچ انداز میں اگر ہم جنرل صاحب کو اگر شمولیت کے لیے یا ان سے بات کرنے کے لیے یا بلوچستان کی آگے سیاست کو دیکھتے ہوئے ان کے ذہن میں کیا ہے، we'll discuss it and then we'll see what the decision is. تو ابھی تک آپ نے ان کو آفر نہیں کیا؟ ابھی تک نہیں کیا جی. نہیں کیا، انڈائریکٹلی بھی نہیں اور ڈائریکٹلی بھی نہیں ابھی تک نہیں. اچھا دوسرا یہ بتائیے، پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے وہ ملک دشمن ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ ان کے اندر جو کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا رویہ ایسے بن گیا جو ایک ملک دشمنی
اگر دانستہ نادانستہ طور پہ بن چکا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیکاز دیر از اے لمیٹیشن آف ٹاک, دیر از اے لمیٹیشن آف ایکسپریس. ٹھیک ہے, فریڈم آف ایکسپریس از دیئر, بٹ فریڈم آف ایکسپریس یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے ملک کو خود کمزور کریں. ٹھیک ہے, ملکی ادارے ہیں, ہم تو اداروں سے بڑھ کر ذاتیات پہ بھی آ گئے ہیں. ذاتیات پہ کل کو ہم تو پھر بھی کوئی بھی بات کر سکتے ہیں. تو آئی فیل پی ایم ایل این کا جو ایک اسٹانچ, لیکن دیکھیں کانٹرڈکشن بڑی آ گئی ہے. مریم نواز ریسنٹلی انہوں نے جو بھی اپنی گلگت میں باتیں کی ہیں, شہباز شریف کے حوالے سے بھی جو کی ہیں کہ ہم نے ان کو ایک ٹاسک دیا وہ پورا نہیں کر سکے. God knows what that task was. So اس کا مطلب ہے there was a consent. We don't know what that task was. وہ نہیں کر سکے تو میاں صاحب نے ٹاسک پھر اپنے پاس لے لیا. سو ان کا اپنا ایک سٹانس ایک ہفتے پہلے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بڑا ہارش ہوتا ہے, لیکن گلگت میں ہم سافٹنس دیکھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے جو پی ایم ایل این ہے یا میاں نواز شریف صاحب ہیں, ان کا بیانیہ فوج دشمن ہے اس لیے ملک دشمن ہے, یا یہ پولیٹیکل سپیس لینے کی ایک کوشش ہے؟ دیکھیں, اگر آپ اپنے ملک کی کسی بھی ملک میں دیکھیں, ہم ایک چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آرم فورسز پلے اے ویری وائٹل رول, چاہے وہ یو ایس ہو, چاہے وہ یورپ ہو, چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو. اینڈ دیٹس بیسکلی یور سولجرز, یور اسٹیٹ انسٹیٹیوشن از دیئر ٹو پروٹیکٹ دا ساورنٹی آف دس کنٹری. اور آپ اگر ان کے اندر ایک فرکشن پیدا کرتے ہیں, اور ان کس ٹائم پہ کرتے ہیں, when we have very tension, we have tension on LOC, when we have Pakistan issue, when we are seeing things happening from the neighboring countries also, جب آپ کے ملک میں دہشت گردی کے انسیڈنٹس بھی کچھ ہو رہے ہوں, اس سارے سچویشن میں اگر آپ اس اہم انسٹیٹیوشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں, سو یہ آئی بروز ریز ہوتی ہیں کہ وائی ناؤ, اور یہ ڈٹرمن کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرا اندازہ, کل بھی انہوں نے سوات میں جلسے میں ایڈریس کیا, انہوں نے پھر آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا. میں نے یہ سنا ہے. اینڈ مجھے کیوں کر رہے ہیں؟ آئی فیل دس, یہ دیکھیں میرا اپنا ایک پرسنل اسسمنٹ ہے, دس ہیز آل ٹو ڈو ود نتھنگ ایلس بٹ ون تھنگ, دیٹس دا سینیٹ آف پاکستان. سینیٹ آف پاکستان میرا اپنا اسسمنٹ. میاں صاحب کو ملک دشمن نہیں سمجھتے ہیں؟ نہیں, اگر آپ دیکھیں, مجھے اپنے والد سے اگر کوئی چیز چاہیے تو میں اپنی لمیٹیشنز میں ان کے ساتھ تھوڑا سا بات کروں گا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے ریڈ لائنز بھی کراس کرتا ہوا چلا جاؤں. سو وی شوڈ نو ویئر ہماری ملک کی کریڈیبلٹی اور ملک کے تحفظ کے حوالے سے, اس کے حوالے سے وہ کون سی لائنز ہیں جو ہمیں کراس نہیں کرنی چاہیے. اٹس ناٹ اباؤٹ اے انسٹیٹیوشن, اباؤٹ اے کنٹری. آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹ پالیٹکس کے لیے وہ کر رہے ہیں یہ سب کچھ؟ آئی بلیو ملک دشمن نہیں ہے, فیور بھی نہیں ہے, فیور میں بھی نہیں, فیور بھی نہیں ہے. مریم نواز تو اس کا صاحب, مطلب ہے کہ یہ انفلیشن, باقی چیزیں اور یہ ساری چیزیں ٹیمپریری ہیں, کہ اگر اچیومنٹ مل جاتی ہے تو گڈ انف, نہیں ملتی ہے تو ہم اور آگے جائیں گے. آپ کابینہ کا حصہ بھی رہے ہیں میاں نواز شریف کی, انہوں نے اس وقت کبھی فوج کے اگینسٹ بات کی تھی؟ نہیں, ان سے میں نے نہیں سنا. کیبنٹ ممبر سے کبھی نہیں سنا؟ نہیں, ایسا سچ میرا خیال کچھ, آئی فیل میاں صاحب کی پارٹی میں ایک ڈیوائڈ ہے, لیفٹسٹ اینڈ رائٹسٹ دونوں ٹائپ کے ہیں. جی, اور جو لیفٹسٹ ہیں وہ میرا خیال ان کی بات شاید میاں صاحب زیادہ سنتے ہیں. اچھا, مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم فوج کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, لیکن آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے, اور چھپ کے نہیں بلکہ سب کے سامنے بات ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کوئی نیریٹو میں چینج آیا ہے, یا بیک گراؤنڈ کوئی رابطے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کا اسٹانس چینج ہو گیا؟ میں وہی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ اتنا بڑا تضاد. میڈم نے یہ بات کی, مریم نواز نے, کہ جی ہم آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کریں گے. آئین کے دائرے میں فوج میں رہتے ہوئے آپ کیا بات کریں گے؟ لائک دیر از نو پروویژن. آئین میں تو ان کی پروویژن بنتی نہیں, ان سے بات کرنا بنتا ہی نہیں. آپ نے اگر بات کرنی ہے تو آپ اسمبلی میں کریں, رائٹ, یا پھر آپ کولیشن کے پارٹی سے کریں, یا آپ دوسری جماعتوں سے کریں تو سینس بنتا ہے. سیکنڈلی آپ یہ بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کے والد صاحب پھر سے آتے ہیں اور وہی سیم چیز ریپیٹ کرتے ہیں. پہلے تو میرے خیال اس گھرانے کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا ویئر دے اسٹینڈ دیم سیلوز. آر دی آن ون پیج, لائک شہباز شریف ہیز ٹو کم آؤٹ, شہباز شریف son has to come out, Maryam Nawaz has to come out, and
میاں صاحب ہیز ٹو کم آؤٹ، کیونکہ ہم تو یہ پچھلے ایک مہینے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تینوں ڈائریکشنز ڈفرینٹ جا رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ نے بہت بڑا دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، فوج کے لوگ رابطے میں ہیں، ان کے قریبی لوگوں کو پیغامات بھی بھجوا رہے ہیں. آپ کے خیال میں ہے ان کا کوئی دیکھیں تعلق کانٹیکٹ ہے؟ تو سب کے ہیں. میاں صاحب کے پارٹی کے لوگ ہوں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، پی ٹی آئی کے ہوں، ہمارے ملک میں سم ہاؤ ایوری بڈی از ریلیٹڈ ٹو سم بڈی. آپ کے لوگ فوج میں بھی ہیں، آپ کے لوگ انٹیلیجنس میں بھی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے فرینڈز ہیں، سب ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب ہز ہول فیملی از ان آرمی، سو ہاؤ کین ہی پل ہم سیلف بیک. اس طرح کے تعلقات تو ڈیفینیٹلی ہیں. اور اس تعلقات میں دیکھیں یہ بڑی کیجول باتیں ہوتی ہیں. یہ وہ نہیں ہوتی کہ مینڈیٹ ہے، ایک آفیشیل میٹنگ ہے، ہم جائیں گے بات کریں گے، ایجنڈا ہے. میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ڈسکشن ہوئی، میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے ساتھ شیئر کیا، بینگ ان اسٹیبلشمنٹ آپ نے اپنا ایک شیئر کر دیا. لیکن وہ رابطہ آپ نہیں کہہ سکتے. لیکن شاید یہ ایک انڈیکیشن بھی ہے کہ مے بی وی وانٹ ٹو، بٹ اگین یہ ساری انگلیاں آپ اپنے آپ پہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بات نہیں کریں گے، اور بات کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ڈیموکریسی شوڈ پریویل. ووٹ کی عزت ہے، کانسٹیٹیوشن کے دائرہ کار میں رہنا ہے. تو کانسٹیٹیوشن کے دائرہ کار میں آپ مجھے وہ شک بتا دیں گے کانسٹیٹیوشن کی کون سی ہے جس میں آپ اداروں سے جا کے بات کر کے نیگوشیٹ کریں کہ اس آدمی کو آپ نکال دیں، پھر بعد میں بات کریں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے ساتھ تو بات ہونی ہی نہیں چاہیے، کوئی کانسٹیٹیوشنل پروین ہے ہی نہیں ایسی. ہم دیکھیں ان نیسیسری فوج کو کبھی کبھی کنٹروورشل اس طرح بناتے ہیں. بات ایک ہوگی، 1% آپ کہہ رہے ہیں ہوگی. آئین میں تو گنجائش ہی نہیں ہے نا فوج سے بات کرنے کے لیے. ایگزیکٹلی. آپ بتائیں اگر ہے، آپ کے پاس میجورٹی ہے، آپ گورنمنٹ ٹیک اوور کر لیں. آپ ووٹ آف، میں تو ایک سوال کہتا ہوں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں نہیں لاتے؟ بالکل صحیح ہے. اچھا، ابھی بلاول نے یہ کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے یا انہوں نے جو نام لیے ہیں ڈفرینٹ آرمی آفیسرز کے، آرمی چیف کے، ڈی جے آئی ایس آئی کے، اس سے ان کو دھچکا لگا. آپ کو لگ رہا ہے کہ بلاول اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہے ہیں پی ڈی ایم سے یا نواز شریف صاحب، اور وجہ کیا ہے، کیوں ڈسٹینس کر رہے ہیں؟ میاں صاحب کی شاید اسٹریٹجی تھوڑی ڈفرینٹ ہے کہ اف اٹس ناٹ دیئر پارٹی دین دا اونلی وے از ٹو ریسٹرین اینڈ فریز ایوری پولیٹیکل ایسپیکٹ. اور دیکھیں ابھی افیکٹ کون ہوگا؟ جے یو آئی ایف تو نہیں ہوگی جی. نیشنل پارٹی کی کوئی سیٹ نہیں ہے، وہ نہیں ہوگی. اختر مینگل صاحب کی تو ویسے بھی نہیں تھی. پی کے میپ کی تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اے این پی ہے، اے این پی پورے اور جگہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ گورنمنٹ میں ہے. وہاں سے بھی نکل نہیں رہے یا تو اب وہاں سے بھی استعفیٰ دے کے اگر چلے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. سو دا اونلی پارٹی جو سفر کرے گی اس سارے ایپیسوڈ میں، جو کہ میخل میاں صاحب نے دانستہ یا نادانستہ طور پہ اگر پی ڈی ایم نے کیا ہے، وہ پیپلز پارٹی کو آپ قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے ہسٹوریکلی کبھی سندھ میں اتنی سیٹیں نہیں لی ہیں جو اس دفعہ آئی ہیں. جام صاحب یہ بتائیے کہ مرکز میں اور پنجاب میں اب -1 کی دوبارہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے. آپ پہ بھی خطرات کے بادل اکثر منڈلاتے رہتے ہیں. عبدالقدوس بزنجو صاحب کی صورت میں بڑی اہم ملاقاتیں بھی کرتے ہیں اکثر. آپ کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے کمنگ ڈیز؟ سیاست ہے، سیاست میں اختلافات آتے ہیں. میں تو مجھ سے کل بھی کسی ٹی وی چینل نے پوچھا کہ بی اے پی میں بڑے اختلافات آتے ہیں. میں نے کہا پاکستان کی سب سے ڈیموکریٹک پارٹی بی اے پی ہے. تو انہوں نے کہا یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا باقی پارٹیوں میں کوئی اپنے لیڈر کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرتا. بات بھی نہیں ہم بیٹھتے ہیں، ہم اختلافات رکھتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، اینڈ دین وی آر ٹوگیدر. اور ہونا بھی یہ چاہیے. اینڈ ٹو بی ویری فرینک، میں نے شاہد صاحب کبھی یہ فیل نہیں کیا میں اس پارٹی میں پریزیڈنٹ ہوں. ہم جب بھی بیٹھتے ہیں وی آل آر ایکول، کیونکہ ہم نے پارٹی بنائی بھی اسی طرح. بالکل ٹھیک. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مسنگ پرسنز جو کہ بلوچستان کا ایک اہم ایشو ہے، اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جام کمال صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان کا خصوصی انٹرویو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. جام کمال صاحب، کیا ماڈل اڈاپٹ کیا جانا چاہیے پاکستان کے مسائل حل؟ پاکستان میں دیکھیں سب سے بڑا ماڈل آپ کو یہ کہ آپ کو ایک بہت بڑا لیجسلیٹو سسٹم اپنا چینج کرنا چاہیے. سارے اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے. جوڈیشری گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. جوڈیشری، بیوروکریسی، سسٹم، پولیٹیشینز، اسمبلیز، ایوری تھنگ. ہم یہ دیکھیں کہ واٹس بیسٹ فار دا کنٹری، رائٹ. ہم ڈیموکریسی کی تو بڑی بات کرتے ہیں، بالکل صحیح ہے، لیکن ملک کی کوئی بات نہیں کرتا. یہ چیزیں ہمیں کہاں لے جا رہی ہیں؟ اگر ہماری پروگریس بہت اچھی ہو رہی ہے، آپ آج سسٹم میں چلے جائیں.
جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ہمارا سسٹم اتنا سلو ہو گیا ہے اور اتنا ان ایفیشینٹ ہو گیا ہے کہ آپ لگے رہیں پھر جا کے کوئی کام ہوتا ہے. دنیا ایسے نہیں چلتا. دنیا میں آج ڈیسیجنز لوگ سوچتے ہیں, کل ڈیسیجن ہوتے ہیں, امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہوتی ہے. بالکل. سو ان دیٹ پرسپیکٹو یہ جو شاہد خاقان صاحب کوئی ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, میں کسی حد تک ان کی اس بات کو تھوڑا ویٹیج بھی دوں گا. لیٹس سٹ فار پاکستان آلسو. آپ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت جس کے آپ اتحادی ہیں اس کے گورننس کے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی اور دوسرے جو دیگر مسائل ہیں ان پر قابو نہیں پایا جا سکا؟ پی ٹی آئی از فیسنگ اے لاٹ آف آپ کہتے ہیں پریشر, جو ایک انفلیشن کا ہے, پریشر آف اکنامک سسٹینیبلٹی کا ہے, پریشر آف ایکسپورٹ کا ہے, پریشر آف مینی ادر تھنگس کا ہے. دو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو بیسکلی وہ کہ پاسٹ میں کیا ہوا نہیں ہوا, بٹ آئی وڈ سے کہ اس اسٹرکچر کو پرفارمر بنانا اٹس ناٹ ایزی. اٹس اے سسٹم وچ از ڈپلیٹنگ ایوری ڈے, اور ہر دن اس میں کمزوری آتی ہے. پہلے چیزیں تو بہتر تھیں, جس کیبنٹ کا آپ حصہ تھے, جس حکومت کا آپ حصہ تھے, تب تو چیزیں بہت بہتر تھیں. پرائس کنٹرول بہت بہتر تھا, انفلیشن بھی کم تھا, آپ خود بھی اکانومی کو بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں. ٹریڈ ڈیفیسٹ اس وقت زیادہ تھا, اب بہتر ہے. ٹیم انکمپیٹنٹ ہے عمران خان صاحب کی؟ آئی تھنک نہیں, لوگ ہیں, آپ ان سے کام لینا پڑے گا, خان صاحب میں ایک چیز میں نے دیکھی بڑی, میں نے میاں صاحب کی کیبنٹ میں بھی کام کیا ہے. خان صاحب از ویری اوپن مائنڈیڈ. آئی ہیو سین ہم اینڈ ہی گیوز, آئی تھنک سو, وہ اپنی ٹیم کے ممبر کو ایک دفعہ پورا چانس دیتے ہیں, whether he can perform or he cannot perform. پی ٹی آئی از اے ڈفرنٹ پارٹی, ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے. پی ٹی آئی از ان لائک پی ایم ایل این, ان لائک. لیکن کہیں نہ کہیں نااہلی نظر آتی ہے آپ کو مہنگائی کنٹرول کرنے کے حوالے سے, گورننس کے حوالے سے. وہ ورڈ میں نہیں استعمال کروں گا آپ کا, نااہلی کا, بٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ویکنیسز اینڈ گڈ پوائنٹس ہر گورنمنٹس میں ہوتی ہیں, سب میں ہوتی ہیں. کمیاں ہیں, وہ شاید نا تجربہ کاری ہے, اس وجہ سے ہیں. کین بی ون پارٹ بیکاز ان کے فیڈرل کیبنٹ کے اندر بہت سارے لوگ جو منسٹرز ہیں, ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ بھی ہے, انوائرمنٹ نئے بھی ہیں, اور ایک ٹائم بھی بڑا ڈیفیکلٹ ہے اور بڑا ٹف ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, بلوچستان کے بڑے جو سیریس ایشوز ہیں ان میں سے مسنگ پرسنز کا ایشو بہت ہی سنجیدہ ہے, وہ حل ہونے جا رہا ہے, حل ہوگا؟ دیکھیے, مسنگ پرسن کو پہلے ویل ڈیفائن کرنا پڑے گا. اختر مینگل صاحب اس پہ, انہوں نے اپنی پارٹی کا جو کور الیکشن تھا اسی مسنگ پرسن کے فیکٹر پہ رکھا ہوا تھا. لیکن جب, اور آپ نے دیکھا ہوگا جب انہوں نے پی ڈی ایم کا جلسہ کیا, مسنگ پرسن پہ انہوں نے بات تو کی, لیکن مسنگ پرسن پہ انہوں نے کوئی کام نہیں کبھی کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماما قدیر جو ہیں انہوں نے کنڈیم کیا ان کو. یہ ایشو ہے صحیح ٹو سم ایکسٹینٹ, ناٹ ٹو اے ویری بگ ایکسٹینٹ. وہ ٹو ایکسٹینٹ میں کیا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں پہلے ویل ڈیفائن کرنا ہوگا وٹ از دا مسنگ پرسن ایشو ان ریالٹی. کیونکہ اس مسنگ ایشوز میں بہت ساری چیزیں ہیں جو مسنگ بھی ہیں. مثال کے طور پر کہ یہ جو جن لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہے, ہو آر دے, ایک یہ ڈیفائن بڑا ضروری ہوگا. آر دے ریئلی مسنگ ان پاکستان اور مے بی دے آر ناٹ ہیئر. What was behind all this missing concept, like what was going on in Balochistan? کیونکہ ہم نے پچھلے 10-15 سال میں بلوچستان میں چیزیں دیکھی ہیں, so اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ان کا نمبر کتنا بڑا ہے مسنگ پر؟ دیکھیے, نمبر یہ یا یوں کہہ لیجیے جو جینورلی مسنگ ہے ان کا کتنا بڑا نمبر ہے؟ دیکھیے, ایک نمبر تو اختر مینگل صاحب ان کی پارٹی لاتے ہیں, which goes in thousands. پھر ایک نمبر ہے جو ماما قدیر جنہوں نے یہ کیمپ شیمپس لگائے, اور جو خاتون بھی ہماری تھیں انہوں نے بھی ایک لگایا بلوچستان کی, ان کے نمبرز ڈفرینٹ ہیں. یو این کے کرائٹیریا میں جو مسنگ پرسن کا آتا ہے وہ نمبرز اور ڈفرینٹ ہیں. ماما قدیر اور یہ سارے گروپس تھے, انہوں نے جو اپنی اسٹرگل کی, سارا چیز کیا مسنگ پرسنس کے حوالے سے, ان کا اور یو این اور گورنمنٹ کا ایک جو نمبر ہے وہ کلوز آتا ہے. ان کا تو ٹوٹلی انفلیٹڈ ہے. آپ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے بلکہ اختر مینگل صاحب سے میں خیال اگر آپ یہ سوال پوچھیں, بڑا سمپل سے سوال ہے, میں نے ٹویٹ بھی اس کو کیا تھا. میں نے کہا اختر مینگل صاحب یہ بتا دیں کہ مسنگ پرسن کا ایشو جب سے سٹارٹ ہوا, وہ سٹارٹ ہوا آپ سمجھ لیں, وہ کہتے ہیں جی 2008 سے 13 تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, 2013 سے 18 تک مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ. پھر میرا سوال دوسرا ان سے یہ تھا کہ ان سے یہ بھی پوچھیں مسنگ پرسن سب سے زیادہ واپس کب آئے, ان ادواروں میں
یا ابھی یا اس ادوار میں. اگر ان دو چیزوں کا آنسر وہ دے دیتے ہیں، میں خیال وہ اپنا سوال کا جواب خود دے دیں گے اس میں. مسنگ پرسنس میں کوئی دہشت گرد بھی ہیں؟ دیکھیں یہاں بلوچستان میں ایک ہم اس بات کو پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں. شاید ہم ایک ڈیفینسو موڈ میں چلے جاتے ہیں. ہماری ایک ایم پی اے ہیں، ان کے ہسبینڈ کو اداروں نے یہ جو بی ایل اے ٹائپ وغیرہ ہیں انہوں نے مارا ہے. ہمارے یہاں پہ پولیس، لیویز، عام آدمی، فارمر، کاروبار والا، ٹیچر، ڈاکٹر، وہ کبھی کہتے نہیں جی ہم پنجاب سے ادھر سے نہیں، لوکل لوگ بہت مرے ہیں. اور ان کے ساتھ جو رویہ کیا ہے وہ بہت نامناسب کیا ہے. اگر کوئی شخص ایسوں کسی خاندان کے ساتھ، کسی ایک کمیونٹی کے ساتھ ایسا کرتا ہے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ مسنگ پرسن کہیں گے. بالکل صحیح ہے. آپ بھی اس کے حل کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بریفلی بتا دیجیے. ٹوٹلی این ایشو وچ ہیز ٹو بی ڈن بائی دا رائٹ اتھارٹیز، جس میں انٹیریئر منسٹری ہے. ہم نے اپنی ریکمنڈیشنز بھی ان کو دی تھی. بہت سارے اچھا اس میں بھی کیٹیگریز ہیں. بالکل صحیح. دیکھیے جب یہ ایپیسوڈ بلوچستان کے اندر ٹرموئل کا چلا، بہت سارے ایسے لوگ تھے who were not the actual people who were on the ground and doing something. کچھ فیسیلیٹیٹر تھے، کچھ ایسے سمپتائزر بن جاتے تھے. تو اس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. اینڈ پھر یہی بات آئی کہ جی بہت سارے لوگ جو ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث رہے ہیں، ان کا کیا کرائٹیریا بننا چاہیے، ان کے ساتھ کیا گورنمنٹ کا اسٹیٹ کا رویہ ہونا چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 5-10 سال میں یہ جو ایک بہت بڑی کیمپین چلی کہ لوگوں نے جنہوں نے سرنڈر کیا، دو کہ یہ بہت بڑا سوال تھا. لوگوں بلوچستان کے لوگوں نے ایک بہت بڑا دل رکھا اس کے لیے. ایسے بہت سارے لوگ آئے، انہوں نے سرنڈر کیا اور آج آپ کے مین سٹریم پالیٹکس میں اور باقی چیزوں میں پھر سے انوالوڈ ہیں. بالکل صحیح. اسی طرح کی چیزیں کرنے جا رہے ہیں فیوچر میں. یہ تو ہو رہی ہیں، لیکن اب میرے خیال جی وہ سٹیج اب نکل گئی ہے. اب پاکستان کے خلاف اور اس پورے صوبے کے خلاف وہ ایلیمنٹ صرف رہ گئے ہیں who are now only funded to do something wrong. بالکل صحیح ہے. آخری 2 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے سوشل میڈیا پر خبریں چلتی رہیں، جب پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے کئی لیڈرز نے بھی یہ بات کی. کوئی اجتماعی قبریں وغیرہ بھی بلوچستان میں ڈسکور ہوئی ہیں؟ یہ دیکھیں اصل میں کچھ یہاں پولیٹیکل ڈرفٹس بھی بڑی چلی. اس میں کچھ رپورٹس بھی آئی ہیں کہ کچھ ایسی جگہوں پہ اس طرح کی اموات بھی نظر آئے ہیں، کچھ ایسی قبریں بھی نظر آئی ہیں. بٹ یٹ اٹ ہیز ناٹ بین put on somebody who was responsible for those deaths or what were they basically, were they اور ان قبروں کا نمبر کتنا ہے؟ I don't know exactly the number basically. بٹ ہے صحیح ہوا ہے، لیکن ڈسکوری ہوئی ہے. ایک کیس تھا جس کو بہت ہائپ ملا میڈیا پہ، میرے خیال وہ خزدار کے ایریا میں ہوا تھا، جس کو اور اس کی ریزن بھی یہ تھی کہ اس ایریا میں بھی ایک پولیٹیکل انڈیفرنس بھی چل رہا تھا. اس بات کو بھی دیکھیں بڑا مد نظر رکھنا چاہیے بلوچستان میں کہ ہم کبھی کبھی بہت ساری چیزوں کو ہائپ یوں بھی دیتے ہیں کہ میری اینیمٹی پولیٹیکل، میری اینیمٹی ٹرائبل وائز کسی ایک کے ساتھ نہیں بن رہی ہے. سو آئی ول میک شیور دیٹ آئی ول ٹرائی ٹو ڈیفیم اینی پرسن. یہ بھی بڑا یہاں چلا ہے اور اس سارے ایپیسوڈ میں بھی بڑا چلا ہے. بٹ اگین آئی وڈ سے کہ اس پہ کوئی رپورٹنگ میرا خیال ابھی تک اس لحاظ سے نہیں بنی ہے کہ جن کو اون کیا جائے یا اس کو کسی پہ رکھا جائے. کیونکہ سب سے زیادہ تو میرا خیال اس کو پروموٹ کیا، اس پہ بات کی اختر مینگل صاحب نے بہت کی. ہمیشہ وہ اپنے پولیٹیکل اس میں ضرور اس بات کو رکھتے ہیں کہ جی ایسی چیزیں بہت ساری ہوئی ہیں. بٹ اگین ایز اے بلیم گیم تو یہ ہے، بٹ ناٹ ود اوتھینٹسٹی. بالکل صحیح. جام صاحب آخری سوال ہے، کرونا کے حوالے سے آپ کو کافی زیادہ کریٹیسائز کیا گیا. آپ کے جو ترجمان تھے لیاقت شاہوانی صاحب، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی، ہینڈل کیا بھی. اگر 2 پروونسز ایسے تھے پاکستان میں جن کے اسپوکس پرسنس پر ریلائی کیا جا رہا تھا، ٹرسٹ کیا جا رہا تھا فیکٹس اینڈ فگرز کے حوالے سے، تو ان میں سے ایک بلوچستان بھی تھا. اب کیا سچویشن ہے کرونا کی اور اب کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں؟ آئی تھنک سو جی آر نمبرز آر دا منیمم ان پاکستان. آر ڈیتھ ریشو از دا منیمل ان پاکستان. اور وہ جو شروع میں ایک ہم پہ ایک بڑا سٹگما تافتان کا آیا. تافتان از اے ویری ڈفرینٹ ریموٹ ایریا، لیکن اب وہاں جو فیسیلیٹیشن اس دوران پہ جو ہم نے اپنے یعنی کہ 5000 لوگوں کو کیٹر کرنا آسان کام نہیں ہے. یعنی کہ 5000 لوگ کسی دنیا کے بڑے انٹرنیشنل فلائٹ میں بھی بڑے کم ہوتے ہیں ایٹ اے ٹائم. سو وی ہیڈ ٹو برنگ دیم فرام دا بارڈر. جب آ رہے تھے
we had to arrange for their all things. اور ایک بڑا چیز ہے جس کو لوگ بھول جاتے ہیں، یہ زائرین تھے سارے. بالکل صحیح. اور ہمارے جو سب سے بڑا چیلنج تھا کہ خدا نخواستہ ان زائرین کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ وہاں نہ ہو جائے. 5000 آدمی ایک جگہ پہ ہے تو اینی ٹیررزم اٹیک کوڈ ہیو ہیپنڈ. اور وہ اگر ہو جاتا، اچھا یہ بات کوئی نہیں کہتا، وہ بھول جاتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے جی. پھر ان کا تقریباً میڈیکل کیئر ہو جس لحاظ سے بھی ہو. پھر وہاں اچھا وہاں کوئی اسٹرکچر نہیں ہے. سو ہمیں انیشلی جو بھی کرنا پڑا وہ یہ ٹینٹوں سے ہی کرنا پڑا. ٹینٹوں سے ہی کرنا. تو انہوں نے کہا جی آپ نے ٹینٹ لگا ٹرین بھی کافی ڈیفیکلٹ تھی. وہ آپ نے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو سب سے ٹفسٹ ٹرین، ڈراؤٹ ٹرین وداؤٹ اینی فیسلٹی آف آفتان بارڈر. آفتان. جام کمال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ نے دیکھا جام کمال صاحب سے بلوچستان میں جو پروجیکٹس ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی ہے. ڈومیسٹک جو پولیٹیکل ایشوز ہیں پی ڈی ایم کے حوالے سے، میاں نواز شریف کے حوالے سے، ان کے نیریٹو کے حوالے سے بھی بات کی ہے. اور اسپیشلی بلوچستان کے بڑے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ مسنگ پرسنز کا بھی ہے. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کمنگ ڈیز میں، فیوچر میں انشاءاللہ وہ بھی حل ہوتا نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.